بہت غور سے جملہ سننا، فیصلے کے سال آ رہے. اب دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں، پوری دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں. اب فیصلے کے دن آ رہے ہیں. پہلے جیسا اب زمانہ نہیں ہے. ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ فیصلے کے دن سے ہمیں قریب کر رہا ہے. اور فیصلے کے دن کی جو سب سے بڑی علامت ہے کہ اب فیصلے کے دن قریب ہے وہ ہے فلسطین کے حالات. کیونکہ اب بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے. دجال کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے، اور امام مہدی کی آمد بھی بہت دور نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم گناہوں کی زندگی میں لگے تو ہمیں اللہ دجال کے ساتھ کھڑا کر دے گا، توبہ کی توفیق بھی ہم سے چھین لے گا. حضرت امام مہدی کے دشمنوں کے لشکر میں ہم کھڑے ہوں گے. اب یہ دیکھو، یہ وہ وقت ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت اگلا قدم اٹھ جائے. جو نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی تھی آخری فیصلہ کن دور کی، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی. اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ بہت بھیانک جنگ ہوگی یہودیوں کے درمیان اور اصلی ایمان والوں کے درمیان. اس لیے جو کچھ اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے اس سے ہر ایمان والے کا ایمان ہزاروں گنا ہر منٹ میں بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے. جس وقت وہ آپ بتا رہے تھے اس وقت تو فلسطین میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بھیانک جنگ ہوگی، خطرناک جنگ ہوگی، یہودیوں اور ایمان والوں کے مابین ایک خطرناک جنگ ہوگی. آپ بتا رہے ہیں کہ ایک علاقہ ہوگا جہاں سچے پکے مومن جان دے رہے ہوں گے اور جان لے رہے ہوں گے، قربانیاں دے رہے ہوں گے. مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں نوجوان جوک در جوک شہید ہو رہے ہوں گے. اور اللہ وہاں کے مجاہدوں سے سب سے زیادہ خوش ہوگا. اصلی ایمان والے وہیں پر ہوں گے. یہاں تک کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سچے پکے مومن یہ کہاں ہوں گے، آپ نے فرمایا یہ بیت المقدس اور اس کے چاروں طرف ہوں گے، مسجد اقصیٰ اور اس کے چاروں طرف ہوں گے. بالکل ٹھیک وہی جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس وقت وہاں ہو رہا ہے. ہم لوگ اسی زمانے میں ہیں. آپ اس سے خوش ہوں یا آپ اس سے ناراض ہوں، ہم کو اللہ نے وہی زمانہ عطا فرمایا جس میں ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی بات کو سچا پکا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت وہاں جو ہو رہا ہے اس سے ہر لمحے ایمان کو بڑھنا چاہیے ہمارے. یہ ہمارا ایمان کی مضبوطی کی وجہ. لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں یہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس سے خوف اس کے دل میں آ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے، ڈر وہ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے. لیکن جو سمجھا ہوا ہے قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہ فرمایا تھا اللہ کے رسول نے، جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول فرما کر گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت برحق ہے، آپ سچے رسول ہیں. آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا جب اس کے کوئی آثار نہیں تھے. اب آپ نے جو آئندہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ہوگا، جب وہ ہو رہا ہے اور پچھلے 6 مہینے سے ہو رہا ہے بلکہ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے، تو اس کے بعد میں جو ہوگا اس مقابلے کا آخری انجام، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا وہاں سے پھیلنا شروع ہو کر پورے عالم کی ہر کچی پکے گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا. پوری زمین پر انصاف کا نظام قائم ہوگا، اللہ کا حکم چلے گا، باطل ٹوٹے گا، حق کا غلبہ ہوگا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت، حکومت، اقتدار، طاقت، غلبہ دیں گے، ان کی قربانیوں کے انعام کے طور پر ضرور دیں گے. اور پھر دجال کا قتل ہوگا،
दज्जाल से छुटकारा मिलेगा। पूरी दुनिया में ला यब्का बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला वतदखुलु फीहि कलिमतुल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन औ बिज़ुल्लि ज़लील। अल्लाह के रसूल के हदीस के अल्फाज हैं कि कोई कच्चा पक्का घर या कोई खेमा ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह का कलिमा दाखिल ना हो जाए, ताकत के बल पर या कबूल करके दाखिल होकर रहेगा। इसलिए लोगों, ये बहुत चौकन्ना रहकर जीने वाला ज़माना है। अगर इसी तरह गफलत में रहे जिस तरह अब तक जी रहे हैं तो हमें खबर भी नहीं होगी और अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका होगा कि इस नालायक फासिक फाजिर खताकार गुनहगार मुसलमान को मैं दज्जाल का साथी बनाऊंगा। ये इमाम मेहदी का साथी नहीं बनेगा, ये हक का साथी नहीं बनेगा, ये सच और इंसाफ का साथी नहीं बनेगा, ये मजलूमों का खादिम नहीं बनेगा, ये जालिमों का एजेंट बनेगा, ये जालिमों का मुखबिर बनेगा, ये जालिमों का दल्लाल बनेगा, 4 पैसे के लिए थाने पे जाकर मुखबिरी करेगा। ये फैसला किसी लम्हे हम में से किसी के बारे में हो सकता है। हो याद रखना, मैंने अल्लाह की तौफीक से अपनी बिसात के मुताबिक बहुत लंबी बात को चंद जुमलों में समेटकर आपके सामने रख दिया है। कसम खा के कहता हूं, इसमें जरा भी मुबालगा नहीं है। फैसले का दिन करीब है। अब अगर गुनाहों की तरफ वापस लौटे, अब अगर पिछली जिंदगी की तरफ वापस लौटे, जिन गलतियों को छोड़ने का फैसला किया है, बार बार अल्लाह ताला से अहद किया है, बार बार रो रो कर इन्फरादी और इज्तिमाई तौर पर यह इरादा किया है कि अब गुनाह की तरफ वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों, अब अगर वापस गए तो पता नहीं फिर दोबारा तौबा नसीब होगी कि नहीं, क्योंकि ये जो दिन अब आ गया ज़माना, इस ज़माने को पहचानना उलमा का फ़र्ज़ है। उलमा की जिम्मेदारी है कि वो इस दौर को पहचाने। पिछले दौर की रिवायती बातों से काम नहीं चलेगा। अब आपको अकाबिर उलमा के पास रहना पड़ेगा, कुछ महीने गुजारने पड़ेंगे, तरबियत लेनी पड़ेगी, उनका एतमाद हासिल करना पड़ेगा। जब एतमाद होगा तब वो आपको ख़ास बातें बताएंगे, तब वो आपको अपने सीने का इल्म मुंतकिल करेंगे, तब आपको वो अमानत सौंपेंगे, आपको एक जिम्मेदारी सौंपेंगे कि भाई किस तरह उम्मत के अवाम और ख़वास को, उम्मत के मर्दों और औरतों को और ख़ास तौर पर उम्मत के नौजवानों को किस तरह संभालना है। सबसे ज़्यादा बुनियादी बात इस वक्त मुझको अपने से भी कहनी है और आपसे भी, वो है इस्तिकामत। अब जमना है, कहो इंशाअल्लाह। अब तकवे पर जमना है, अब अल्लाह की इताअत पर जमना है, अब गुनाहों से दूर रहना है और जैसे कोई गलती हो जाए सब काम छोड़ के अल्लाह से माफ़ी मांगनी, देर नहीं करनी, क्योंकि पल पल ये ख़तरा है। जो वाकई ज़माने के तकाज़ों से वाकिफ़ लोग हैं, वो हर वक्त उनका दिल इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ लगा रहता है और इसलिए कि वो बार बार ताज़ा तरीन वहाँ की ख़बरें जानना चाहते हैं कि कहीं दज्जाल आ तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसा दावा तो नहीं हो गया। ये गफलत के साथ ज़िंदगी के दिन नहीं हैं, गफलत के साथ गुजारने वाले दिन नहीं हैं, ये बहुत होशियारी के दिन हैं। और ये भी याद रखना, उल्टे सीधे मुक़र्रिरों और मौलवियों, उल्टे सीधे जो अपने आप को आलिम कहते हैं और हैं वो जाहिल, उनकी बातों के चक्कर में मत आना। वो तरह तरह की बातें तुमको बताकर तुमको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। जो सच्चे पक्के अकाबिरीन हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबत याफ्ता, कुरान मजीद के मुफस्सिर, कुरान को गहराई से समझने वाले, अल्लाह के रसूल की मंशा को समझने वाले, पूरी ज़िंदगी के 24 घंटे अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजारने वाले, जिन पर वक्त के सारे बुजुर्गों ने एतमाद का इजहार किया, उनकी बात मानना है। वरना सोशल मीडिया पर जाओ तो 50 इंजीनियर मिलेंगे और 50 डॉक्टर मिलेंगे और 50 तरह तरह के लोग मिलेंगे जो इस्लामी प्रोग्राम चला रहे। हमारे नौजवानों को नहीं मालूम कि इस्लाम की वेबसाइट्स के नाम से जो वेबसाइट्स चल रही हैं उसमें से तकरीबन 70% यहूदियों की वेबसाइट्स हैं और बाकी कादियानियों की वेबसाइट्स हैं। कुछ हमारे मुल्क के हिंदुओं की वेबसाइट्स हैं जो इस्लाम के नाम पर चल रही हैं और उसमें कुरान का दर्स होता है, अहादीस का दर्स होता है, मसले बताए जाते हैं और हमारे नौजवान वो बेचारे बजाय उलमा से जुड़ने के वो सोशल मीडिया से मसले मालूम करते हैं। अभी मुझसे चंद दिन पहले यहीं किसी नौजवान ने पूछा कि हमें बाद मसले मालूम करने पड़ते हैं तो हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, वहाँ परेशान ये होते हैं कि अलग अलग साइट से अलग अलग जवाब मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब आप बीमार पड़ते हो तो सोशल मीडिया पर जाकर इलाज कराते हो? आपको कैंसर हो जाए तो आप फ़ौरन सोशल मीडिया की साइट खोलो,
کہ ٹریٹمنٹ آف کینسر اور علاج شروع کرو تو اتنا ضرور فائدہ ہوگا اس علاج سے کہ اگر وہ علاج نہ کراتے تو سال 2 سال گھر والوں کو تیمارداری کرنی پڑتی. سوشل میڈیا کے علاج سے انشاءاللہ بہت جلدی گھر والوں کی پریشانی دور ہو جائے. جب آپ کو کوئی مقدمہ لڑنا ہو, کوئی عدالت کا مسئلہ قانون کا ہو, تو آپ کس کے پاس جاتے ہو؟ کسی انجینئر کے پاس, کسی انجینئرنگ کی سائٹ کے پاس جاتے ہو. میرے بھائیوں، یہی وقت ہے توبہ کا. ہم میں سے کتنے لوگ آج قبروں میں پڑے ہیں جنہوں نے کل توبہ کرنی تھی، جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی، جنہوں نے کل اپنی زندگی کو، آخرت کو سنوارنا شروع کرنا تھا، جنہوں نے کل سے محنت شروع کرنی تھی، لیکن ان کی کل نہیں آئی. ان کی کل نہیں آئی، ان کی موت کا وقت آ گیا. وہ سوئے تو تھے رات میں لیکن صبح اٹھ نہ سکے. اب تو موت اچانک کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ایکسیڈنٹ، ایسی بیماریاں آ گئی ہیں، ایسی خوفناک بیماریاں آ چکی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. صحت مند انسان ایک پل میں ٹھیک ہوتا ہے اور ایک پل میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے کپڑے نہیں صاف ہوتے، ہمارا جسم نہیں صاف ہوتا. نماز کے وقت کو شروع کرنے کے ٹائم جو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے نہیں صاف، ہمارا جسم نہیں صاف. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ نماز شروع کریں گے، اگلے جمعے سے انشاءاللہ اپنی نماز کو پکا کریں گے. وہ جمعہ بھی نہیں آتا، وہ کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے، وہ جسم بھی صاف نہیں ہوتا. اسی طرح زندگی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہی ہے، بڑی تیزی سے زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور ہماری تگ و دو اسی چیز میں لگی ہے کہ کسی طرح مال کما لیں، کسی طرح زندگی کو سنوار دیں. اس زندگی کو جس کا خاتمہ بہت قریب ہے، اس زندگی کو، اس دنیا کو سنوار لیں جس کا خاتمہ بہت قریب ہے، جس نے مٹ جانا ہے، جو مکڑی کا جالا ہے، جو مچھر کا پر ہے، جو اس سے بھی کمزور ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ ایگزامینیشن ہال ہے اور اس میں ہمارا امتحان ہے. ہم نے اس امتحان کو پار کرنا ہے. ہم لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے، ہم اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں. ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. ہماری تگ و دو لوگوں کو راضی کرنے میں ہے، ہماری تگ و دو اس دنیا کو سنوارنے میں ہے. حالانکہ یہ تگ و دو ہماری آخرت کو سنوارنے میں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، ضرور اپنی دنیا کو سنواریں، ضرور اپنی زندگی کو سنواریں، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ اس آخرت کا بھی خیال رکھیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. وہ کیوں چمک رہے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جائے کیوں چمک رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی نمازوں کا خیال کیا. انہوں نے اس دنیا میں، اس ایگزامینیشن ہال میں اپنی تیاری کو جاری رکھا. انہیں پتہ تھا وہ عقل مند تھے کہ انہوں نے مر جانا ہے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے، ان کی زندگی نے ختم ہو جانا ہے. اصل زندگی جو قیامت کے دن آئے گی، اس کے لیے انہوں نے اپنی تگ و دو جاری رکھی. آج دیکھیں ان کے چہرے چمک رہے ہیں اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور جنت ان کے لیے تیار ہے. لیکن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے اور جن پہ پھٹکار پڑی ہوگی، اور جو غمناک ہوں گے اور جن کا غم اور بڑھتا جائے گا. کیا وجہ ہے؟ کیا ہے؟ انہوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی، اس لمحے کی تیاری نہیں کی جو آج آ چکا ہے. آج یہ توبہ بھی کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے. آج یہ سب کچھ دینے کو بھی تیار ہوں تو اللہ ان سے لینے کو تیار نہیں ہے. آج تو پورا انصاف ہوگا اور کسی پر بھی ایک ذرہ کے برابر بھی زیادتی نہ کی جائے گی. جو اس نے کیا، جو اس نے کمایا، جس کی اس نے کوشش کی، آج اس کو وہی پھل دیا جائے گا جس کی وہ محنت کرتا رہا. اس کی محنت کس چیز کے لیے تھی؟ آج اس کا وقت ہے کہ اس کو اس کی محنت کا پھل دیا جائے. کیا اس کا محنت اس دنیا کے لیے ہی تھی یا آخرت کے لیے بھی؟ آج اس کے فیصلہ ہے. میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو سنواریں اور ابھی توبہ کریں، ابھی توبہ کر کے اٹھیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا کریں. جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی بخشش مانگیں، جو ہیں ان کی بھی ہدایت کریں، اور سب سے پہلے اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری
اللہ توفیق دے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے۔ اب آپ کا حق ہے کہ یہ پیغام آپ اپنے بھائیوں، بہنوں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچے، ان کی بھی دنیا سنورے اور آپ کی بھی سنورے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔